افسر تھا، بہت بڑا افسر، 21-22 گریڈ کا افسر۔ دوران ملازمت اس نے بڑا مال جمع کیا۔ حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت فیوزم نے یہ بات کہی، خود بات فرمایا کہ دوران ملازمت اس نے بڑا مال جمع کیا رشوت کا، بہت بنایا بینک بیلنس، حد سے بھی زیادہ بنایا بینک بیلنس۔ آج کل نا ہر دوسرے تیسرے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ افسر لگ جائے، ملازم لگ جائے، سرکاری۔ یہ نشہ لگ چکا ہے ہر دوسرے بندے کو، کاش کہ ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی ملازم ہوتا سرکاری۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، ملازم ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن سرکاری عہدہ مل جانا، اس کا غلط استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوگا شاید، کروڑوں میں سے کوئی ایک ہوگا شاید، جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے، جو ایماندار دیانت بدیانتی عروج پر ہے، بدیانتی عروج پر ہے، رشوت عروج پر ہے۔ جس دفتر میں جاؤ، جس محکمے میں جاؤ، رشوت 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 رشوت۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پچھلے دنوں 2-4 بندے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، بات چل پڑی پیسے کی۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب تو تاہی مسیدہ مولوی، دیکھو تا مہینے دی تنخواہ مل بندی ہو سی، تیرا تا چنگا گزارا چل بندہ ہو سی، جنہیں کو پیسے کہنی انہیں کو پہنچ۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، جس کے پاس جتنی بھی ہے تھوڑی ہے، کہتا ہے اس سے بھی ڈبل ہو جائے، اس سے بھی ڈبل ہو جائے۔ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، جتنی ہے اللہ کا شکر ہے، یا اللہ تیرا لاکھ شکر، الحمدللہ جو دیا ہے بہت دیا ہے، بہترین دیا ہے، الحمدللہ۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، 21-22 گریڈ کا افسر، بہت مال جمع کیا، ریٹائر ہوا، ایک جگہ کوٹھی بنوائی، وہاں جا کر رہائش پذیر ہوا، رات کو سویا، صبح اذان ہوئی مسجد میں، قدرتی مسجد اس کی کوٹھی کے ساتھ تھی، تو جب اذان ہوئی تو اس اذان کی وجہ سے فرمایا کہ اس کی نیند میں خلل آیا۔ جب وہ باہر نکلا تو مؤذن کو بلوایا، ادھر آؤ مولوی، اور مؤذن۔ ایسا ہی ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہم مسجد امام کا ادب احترام کرتے ہیں، نہ داڑھی والے کا ادب کرتے ہیں، نہ حافظ قرآن کا ادب کرتے ہیں، نہ دین کا، نہ دین والوں کا ادب کرتے ہیں۔ کسی بکرے کے اوپر، کسی جاندار کے اوپر، کسی فروٹ کے اوپر اللہ کا نام لکھو، لوگوں کو دیکھو کیسے ادب کرتے ہیں اس کا۔ جس کی قیمت 10,000 ہوتی ہے 5 لاکھ لگاتے ہیں، کیوں بھائی؟ جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے میرے محترم دوستو؟ اس کو اچھی جگہ بٹھاتے ہیں، اونچی جگہ بٹھاتے ہیں۔ کئی ایسی ویڈیو دیکھی ہے میں کہ بھائی اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا نام لکھا ہے، اور جس کے اندر 30 سپارے ہیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تھانوں کے اندر چلے جاؤ، عدالتوں کے اندر چلے جاؤ، لاکھ روپے دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو 1 منٹ بھی ہم دیر نہیں کرتے، لاکھ روپے نکال کے دے دیتے ہیں۔ اور مسجد امام کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد مدرسے والوں کے لیے 10 روپے دینا بھی ہمیں بخار آ جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات بھی بڑی غیور ذات ہے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ جب تم میرے لیے میرے مساجد مدارس میں پیسہ خرچ نہیں کرو گے تو میں بھی تمہیں ہسپتالوں کے اندر پیسے خرچ کروں گا، عدالتوں کے اندر پیسے خرچ کروں گا۔ ہمارے نائب محترم صاحب استاد مولانا قاسم صاحب دامت فیوز، اللہ نے ان کے بیٹے کو تھوڑی بیماری لگا دی دماغ میں، ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹروں نے کہا آج آپریشن ہوگا دماغ کا، اتنا خرچ آئے گا، آپریشن کرانا ہو تو فلاں تاریخ کو آ جانا۔ فرماتے ہیں وہ گھر گئے، مدرسے میں 2 نفل پڑھ، اللہ سے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد جتنے پیسے ڈاکٹر نے کہے وہ پیسے اٹھائے، پیسے اٹھا کر اب اپنی مدرسہ تھا اپنے مدرسے کے اندر جمع کرا دیا۔ پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں اگر یہ پیسے ڈاکٹروں کو دے کر اپنے بچے کا آپریشن کرواتا شاید صحت مند ہو جاتا، لیکن آپریشن کے ساتھ بھی صحت انہیں دینی تھی،
کس نے دینی تھی؟ تو نے دینی تھی اللہ۔ یا اللہ جو پیسے میں نے ڈاکٹروں کو دینے تھے وہ میں نے تیرے اور تیرے رسول کے مہمانوں کے لیے جمع کرا دیا، میرے بچے کو صحت یاب بنا۔ وقت گزرتا رہا، ڈیٹ ہے، اپنے بچے کو ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے، فرمایا کہ انہوں نے مشینیں لگیں، کہنے لگے حضرت جی آپ نے اپنے بچے کے کہاں سے علاج کروا؟ فرمایا کہ کہیں سے نہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو بیماری ہے ہی نہیں، بیماری ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کی طرف دوڑنے کے بجائے ہم دنیا والوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے ہم دنیا کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت کسی نے صحیح نہیں کی، چاہے وہ ہماری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ جتنا ہی ماں کا ادب احترام ہے، مقام ہے، عظمت ہے، اس کا انکار ہی نہیں ہوں میں، ہماری تربیت صحیح نہیں کی۔ چاہے ہمارا والد ہی کیوں نہ، ہماری تربیت صحیح نہیں کی۔ کبھی ہمارے باپ نے یہ کہا ہے بچہ بڑی سے بڑی مصیبت ہو، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کی یہی تربیت فرمائی ہے کہ بھائی بڑی سے بڑی مصیبت ہے پہلے اللہ سے مانگو۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آیا، مسجد نبی میں لیٹے ہوئے تھے، حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اٹھ کھڑے ہو، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ اساتذہ کو کہنا ڈال گولی شفا ہے۔ اساتذہ کو قرآن جرا ڈاکٹر ہے ہونے کو پھر درد کے ویسو سارے بال بھی شفا مل، سب بھی شفا مل، ہزار تبیز بھی سو ملنا سماجت بھی کرے تو شکریہ بھی ادا کرے۔ اگر مسجد دیواری آوے، مدرسے دیواری آوے، دین والے دیواری آوے تو ڈار پکانی مولوی صاحب سارے کو سارے کو بجلی دے بلتے بھی پیسے ہیں یا سوئی گیس دے بلتے بھی پیسے ہیں، سارے ضروریات سارے پیسے ہیں، لیکن کہنی تو صرف اللہ دے دین واسطے کہنی تو اللہ دے دین والے واسطے کہنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی ذات پر غیور ذات ہے، اگر میں اپنی جان کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کروں گا تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں یہ جان غلط جگہ ضرور استعمال ہوگا۔ اگر میں اپنے مال کو اچھی جگہ نہیں خرچ کروں گا یہ میرا مال غلط جگہ ضرور استعمال ہوگا۔ تو وہ افیسر 21-22 گریڈ کا مؤذن کو بلایا، آج کے بعد فجر دی اذان سبھی کا رہتے نہیں دے سبھی کا رہتے اذان دیتے تھی دکھار کہنا کیوں میری نیند رہتی خلل ہے سویرے تو اذان دیتی۔ وہ بیچارہ ہے میں لے کر پورا سو رہا خوف زدہ تھی گئے مولو چار ساتھی کو آکے بڑھڑے مسجد تم دے بڑھڑے کہرے نوجوان جرے رات کو آمن 2 بجے مسجد کھولیں تو تحجد پڑھیں اللہ دے سامنے رویں، وہ بڑھڑے نہیں آندے کوئی قسمت علی مسجد ہو سے جینے بجے دوسرا بڑھڑے ویندے ہو سے کوئی قسمت علی مسجد ہو سے، ورنہ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی 1 یا 2 یا 3 4 بڑھڑے ایسے ہوا کرتے تھے، رات کو 3 بجے اٹھ کر جاتے تھے اللہ کا گھر کھولتے اور تحجد کی نماز ادا کرتے اور فجر کی نماز ادا کرتے، فجر کی نماز ادا کرنے تک اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ اب تو ٹائم ہی نہیں ہے، پورا ٹائم ہمارے پاس، جو سنت جو فرض پڑے فجر کی نماز کے مسجد خالی تالے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اس نے 2-4 بندوں کو کہا، بندوں نے کہا کہ اللہ کے بندے اس کو سمجھاؤ یہ مسلمانوں کا ملک ہے کہ بھائی مسجد میں اذان نہ ہو تو کہاں اذان دیں سپیکر میں، اور ہم بوڑھے ہیں اذان سن کر ہی آتے ہیں، اس کے بغیر تو ہم نہیں آ سکتے۔ خیر دوسرے دن مؤذن نے پھر اذان دے دی، کیا دے دی؟ اذان۔ وہ اسی وقت اٹھا 21-22 گریڈ کا افسر مسجد میں آیا، مسجد کے مؤذن کو اس نے تھپڑ مارا۔ کیا مارا؟ کہاں سمجھا ہم اذان نہ دیں میری نیند رہتی خلل آندے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وقت گزرا، 1 دن گزرا یا 2 دن گزرا، اللہ کا نظام تبدیل ہوا۔ اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، ہم جتنے بھی فن خان بننے پھریں اللہ کی ذات بڑی ذات، جتنے بھی بڑے ہم ملازم عہدیدار افسر بن جائیں 20 سال کے لیے 30 سال کے لیے ہم اپنے احکامات کو جتنا بھی اونچے لیول پر لے جائیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہ نہ ہمارے پاس عہدہ رہے گا، نہ یہ مال اور دولت رہے گا، نہ یہ طاقت رہے گا۔ اللہ رب العزت کا نظام ایسا بدلا کہ اس کے اوپر فالج سٹ مار، اس کے دونوں ہاتھ یہاں آ گئے، یہاں پر
ہاں یہاں پر آ گیا. پھر نوکری گئی, گھر گیا, مال دولت سب گیا, بیوی بچے بیچارے کی خدمت کرتے رہے. افسر جو تھا مزاج بھی افسرانہ تھا. پھر بات پہ گھر والوں کو ٹوکتا, گالیاں دیتا, چھوٹی سی غلطی ہو جائے, کسی چیز میں دیر ہو گئی, گالیاں نکالتا. گھر والے نے ایک دفعہ اس کو سمجھایا کہ بات سن, میں تیری خدمت کرتا ہوں, بچے بھی تیری خدمت کرتے ہیں, اور تو ہر وقت ٹوکتا رہتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے, بچوں کے سامنے اچھی بات نہیں ہے. اس نے پھر گالیاں نکالنا شروع کر دی. اس نے لیے کپڑے, لیا بچوں کو, چلے گی لے کے. بھائی کو پیغام بھجوایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, خدا را مجھے اپنے گھر لے جاؤ, میری خدمت کرو, کوئی کرنے والا نہیں ہے. وہاں گئے, 2-4 دن گزرے, وہاں بھی وہی حالت. بھائی کو گالیاں, بھابھی کو گالیاں, بھتیجوں کو گالیاں, بات پہ گالیاں. بھتیجوں نے جب دیکھا کہ خدمت بھی کر رہے ہیں اور والد صاحب کو گالیاں بھی دے رہے ہیں, یہ عجیب بات ہے. انہوں نے اٹھایا 4 بھائی گھر سے باہر روڈ کے پر پھینک دیا. رات گزری, صبح ہوئی, سورج کی تپش بڑھتی گئی, گرمی کی تپش بڑھتی گئی, پسینے پہ پسینہ. اور ادھر سے دوسری دفعہ جب اس کو فالج نے اٹیک کیا تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں, اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ گئی. اب ہاتھوں سے بھی معذور اور ٹانگوں سے بھی معذور بندہ. جب اس کو باہر پھینکا, بھوک لگی, وقت گزرتا گیا, اب دیکھا کہ کوئی بھی کھانے کے لیے نہیں آ رہا, اس نے بھیک مانگنا شروع کیا. اس نے کیا کرنا, بھیک مانگنا. ایک بندہ آیا 10 روپے, اس نے کہا 10 کو چھوڑو, مجھے کھانا کھلاؤ, بھوک لگی. اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے کام پہ جانا ہے. دوسرا بندہ آیا, اس نے 10 دیے, 20 دینا چاہے. اس کو کہا کہ بھائی خدا کے واسطے کھانا کھلا, مجھے بھوک لگی ہے, پیسے کی ضرورت ہے. وہ گیا ہوٹل سے لے کے آیا, دیا. کہا میرے ہاتھ پاؤں تو کام نہیں کرتے, مجھے کھلا دو. اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کیسے کھلاؤں. اس نے کہا اچھا پھر اتنا کر, یہ جو کھانا ہے نا اس کو فالج اس طریقے سے سٹ مارا کہ اس کے یہ دونوں ٹانگیں بھی سامنے آ گئی, یہاں پر سامنے, منہ کے سامنے, پیٹ کے سامنے آ گئی. اس نے کہا کہ یہ کھانا میرے پاؤں کے اندر پھنسا ہے. اب وہ پاؤں کے اندر پھنسا ہوا کھانا کھا رہے کتے کی طرح. کس کی طرح؟ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی گناہ اتنا کرو جتنا خدا کا عذاب تم برداشت کر سکتے. کتنی نافرمانی ہم اللہ کی کر رہے ہیں میرے محترم دوستو بزرگوں. نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں, رمضان کا مہینہ آتا ہے, روزے پہ روزے چھوڑ رہے ہیں. ایک تو نیکیاں نہیں کرتے ہو اور الٹا ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے یہ مختصر سی زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی کے اندر میرے محترم بھائی دوستو, اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے تاکہ ہم کس کو راضی کریں, اللہ کو راضی کریں. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ مسجد کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو جوڑیں گے, دین کے ساتھ جوڑیں گے, دین والوں کے ساتھ جوڑیں گے, انشاءاللہ. جس طرح میں نے پہلے واقعہ سنایا, 18 سال کا جوان بچہ جب اس کو دوست گناہ کی لذتوں کی طرف لے گئے, اس کے اندر گناہ کی لذتیں اتنی پیوستہ ہو گئی کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا. ایسے ہی جب ہم مسجد کے ساتھ جڑیں گے, ہمارے اندر نیکی کی لذت آئے گی, ہم نیکی پہ نیکی کرتے چلے جائیں گے, اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب. یہ دنیا عارضی دنیا ہے, جس کے پاس جتنی ہے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں, ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے. کروڑوں ہیں, اربوں ہیں, خربوں ہیں, جوانی ہے, حسن ہے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہمارے ساتھ اگر جائیں گے تو صرف اور صرف اعمال جائیں گے, اللہ کی رضا جائے گی. سارے حضرات کوشش کریں گے نا جی, باشمول میری ذات کی اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سن دے.